اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد النبی العمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی آڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے، بہت ہی عام ہے اور سننے کے قابل ہے۔ آپ اس کو ضرور آخر تک سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لاکھوں کروڑوں سلام۔ یہ سن 6 ہجری اور 7 ہجری شروع میں آتا ہے۔ سلاطین کو اسلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام کا حکم دیا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ: اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ حدیبیہ کی صلح سے کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تو وقت آیا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا: ایھا الناس، اے لوگو، خدا نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو، حواریین عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اختلاف نہ کرنا، جاؤ میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم، شہنشاہ عجم، عزیز مصر، رسائے عرب کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔ جو لوگ خطوط لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے، ان کی تفصیل یہ ہے: حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم کی طرف، حضرت عبداللہ بن خزامہ خسرو پرویز کجلہ ایران کی طرف، حضرت حاتب عزیز مصر کی طرف، حضرت عمرو بن امیہ نجاشی بادشاہ حبش کی طرف، حضرت سلید بن عمر بن عبد شمس رسائے یمامہ، حضرت شجاع بن وہب الاسدی رئیس حدود الشام حارث غسانی کی طرف۔ ایرانیوں نے چند برس پہلے بلاد شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں آتا ہے، غلبت الروم میں ہے۔ ہرقل نے اس کے انتقام کے لیے بڑے سر و سامان سے فوجیں تیار کی اور ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو سخت شکست دی تھی۔ اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ حمص سے بیت المقدس آیا اور اس شان سے آیا تھا کہ جہاں چلتا تھا زمین پر فرش اور فرش پر پھول بچائے جاتے تھے۔ کیسر روم اور نامہ اسلام، یعنی کیسر روم کی طرف جو خط لکھا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا حوال۔ شام میں عرب کا جو خاندان کیسر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ غسانی خاندان تھا اور اس کا پائے تخت بصرہ تھا، جو دمشق کے علاقہ میں ہے اور آج کل حوران کہلاتا ہے۔ اس زمانہ میں اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا۔ دہیہ کلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یہیں بصرہ میں حارث غسانی کو لا کر دیا۔ اس نے کیسر کے پاس بیت المقدس میں بھیج دیا۔ کیسر کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لاؤ۔ اتفاق یہ کہ ابو سفیان تجار عرب کے ساتھ غزہ میں مقیم تھے۔ کیسر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لے آئے۔ ابو سفیان اور کیسر روم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہے: کیسر روم نے بڑے سامان سے دربار منعقد کیا، خود تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ تخت کے چاروں طرف بطارکہ، کسیس اور رہبان کی صفیں قائم کی۔ اہل عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا: تم میں سے اس مدعی نبوت کا رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا: میں۔ پھر جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہے: کیسر روم: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: شریف ہے۔ کیسر روم: اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: اس خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ کیسر: اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟
ابو سفیان بڑھتے جاتے ہیں۔ کیسر: کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان: ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اب جو نیا معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں دیکھیں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ کیسر: تم لوگوں نے اس سے جنگ بھی کی؟ ابو سفیان: ہاں۔ نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ غالب آئے۔ کیسر: وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلہ رحمی کرو۔ اس گفتگو کے بعد کیسر نے مترجم کے ذریعہ سے کہا کہ تم نے اس کو شریف النسب پایا۔ پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے۔ پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے۔ سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا۔ پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز اور تقوی اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ نامہ مبارک یعنی کہ خط۔ اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جائے۔ فرمان رسالت کے خط کے یہ الفاظ تھے۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔ اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی طرف دعوت بلاتا ہوں۔ اسلام لا تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کو چھوڑ کر خدا نہ بنائے۔ اور تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ کیسر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارکہ اور اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے۔ نامہ مبارک کے پڑھے جانے کے بعد اور بھی زیادہ برہم ہوئے اور غصے ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر کیسر نے اہل عرب کو دربار سے اٹھا دیا، اور گو اس کے دل میں نور اسلام آ چکا تھا، لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی بجھ کر رہ گئی۔ اس کے بعد دوسرا خط جو خسرو پرویز شہنشاہ ایران کو لکھا گیا تھا۔ خسرو پرویز اور نامہ مبارک۔ خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے نام جو نامہ مبارک حضرت عبداللہ بن خزامہ لے کر گئے تھے یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائے رحمان الرحیم کے نام سے جو محمد پیغمبر کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام ہے۔ سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیرو اور خدا اور پیغمبر خدا پر ایمان لائے، اور یہ گواہی دے کہ خدا صرف ایک خدا ہے، اور یہ کہ خدا نے مجھ کو تمام دنیا کا پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلائے۔ تو اسلام قبول کر تو سلامت رہے گا، ورنہ مجوسیوں کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ خسرو پرویز بڑی شان و شوکت کا بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت میں دربار کو جو عظمت و جلال حاصل ہوا کبھی نہیں ہوا تھا۔ عجم کا طریقہ یہ تھا کہ سلاطین کو جو خطوط لکھے جاتے تھے ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ نامہ مبارک پر پہلے خدا کا نام اور پھر عرب کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔
خسرو نے اس کو ایک تحقیر سمجھا، اپنی توہین سمجھا اور بولا کہ میرا غلام ہو کر مجھ کو یوں لکھتا ہے۔ پھر نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا، لیکن چند روز کے بعد خود سلطنت عجم کے پرزے اڑ گئے۔ نظامین شیریں خسرو میں یہ داستان مفصل لکھی ہے اور اسلامی جوش سے لکھی ہے کہ ہم اس کے چند اشعار اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ دوراں دوراں کے گیتی رام و بود، یہ فارسی میں ہے، شعر لکھے ہوئے ہیں۔ کافی لمبی یہ نظم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نامہ مبارک پہنچنے کے بعد خسرو پرویز نے گورنر یمن کو، جس کا نام بازان تھا، فرمان بھیجا کہ کسی شخص کو حجاز بھیجو کہ اس نئے مدعی نبوت کو پکڑ کر میرے دربار میں لائے۔ بازان نے 2 شخصوں کو، جن میں سے ایک کا نام بابویہ اور دوسرے کا خرخسرہ تھا، مدینہ منورہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ شہنشاہ عالم کسریٰ نے تم کو بلایا ہے، اگر تعمیل الحکم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت کسریٰ کے پائے تخت تک پہنچے گی۔ یہ لوگ پیغام پہنچا کر یمن میں آئے تو خبر آئی کہ شیرویہ خسرو پرویز کا بیٹا نے خسرو پرویز کو قتل کر ڈالا۔ آگے نجاشی بادشاہ حبش کے نام جو خط لکھا گیا ہے، نامہ اسلام، اس کا احوال آتا ہے۔ نجاشی بادشاہ حبش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا تھا، اس کے جواب میں اس نے عریضہ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے پیغمبر، سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت جعفر طیار جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، یہیں موجود تھے۔ نجاشی نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کو 60 مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لیے بھیجا، لیکن جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور یہ سفارت ہلاک ہو گئی۔ عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ آج کی ویڈیو یہیں کافی لمبی ہو گئی ہے۔ یہ نجاشی اور بادشاہ نجاشی کے اسلام لانے کے بعد کا میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یہاں پر ختم کرنا، یہ جو میں